یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک نعت پیش کرنا چاہوں گا، علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب کی لکھی ہوئی نعت ہے، لیکن اس کو میں نے اپنے انداز میں ظہوری صاحب کی نعت سے ملا کر میں نے بنایا ہے۔ ظہوری صاحب کی نعت ہے: فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، تم عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ علامہ صاحب کی نعت ہے: محمد علیہ سلام آ گئے ہیں، محمد علیہ سلام آ گئے ہیں، محمد علیہ سلام آ گئے ہیں، دلوں میں بسد احترام آ گئے ہیں، وہ آدم کی اولاد، وہ آدم کے آقا، وہ آدم کی اولاد، وہ آدم کے آقا، سبھی بن کے ان کے غلام آ گئے ہیں۔ چلو بھیک لینے در مصطفیٰ پر، چلو بھیک لینے در مصطفیٰ پر، گداؤں میں ہم سب کے نام آ گئے ہیں، چلو بھیک لینے در مصطفیٰ پر، گداؤں میں ہم سب کے نام آ گئے ہیں۔ درخشاں درخشاں مقدر ہیں ان کے، درخشاں درخشاں ہیں ان کے مقدر، جنہیں حاضری کے پیام آ گئے ہیں، درودوں کے گجرے لیے ان کے در پر، درودوں کے گجرے لیے ان کے در پر، خواص آ گئے ہیں، عوام آ گئے ہیں، ریاض ان کی رحمت سے پیاسوں کے لب تک، ریاض ان کی رحمت سے پیاسوں کے لب تک، سرے حشر کوثر کے جام آ گئے ہیں، چلو بھیک لینے در مصطفیٰ پر، گداؤں میں ہم سب کے نام آ گئے ہیں۔ اب میں علامہ غالب چشتی صاحب کو دعوت کلام دوں گا کہ تقریر فرمائیں، استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ذکر کر اس حبیب خدا کا نام لے سرور انبیاء کا جلوتوں خلوتوں میں نیازی وہ جو ہم کو بھولا نہیں ہے اللہ پاک کی حمد و ثنا درود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام عزت مآب خواتین اسلام انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آج کے ہمارے مہمان خصوصی بلبل جمنستان رسالت الحاج قاری سعید فصیح الدین شاہ صاحب سہروردی مدد اللہ العالی انشاءاللہ آپ نے منفرد انداز میں ہم سب کے ایمان کو محظوظ فرمائیں گے چند ایک باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک سے گزشتہ رات میں اس آیت پاک کا ترجمہ اور اکثر و بیشتر علماء اہل سنت سے ورفعنا لک ذکرک اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ رب کائنات نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے رفعنا یہ ماضی ہے یعنی پاسٹ حضور علیہ السلام کا ذکر پاک اس انداز میں بیان ہوا ہے انبیاء یا علماء ہوں یا اولیاء ہوں یا کوئی سائنسدان ہوں ان کا جب بھی ذکر ہوا ہے ان کی پیدائش کے بعد مورخ جب بھی کسی کی بایوگرافی لکھتا ہے ہسٹری لکھتا ہے تو اس کی زندگی گزارنے کے بعد یا ایک زندگی کا حصہ گزار چکا ہوتا ہے تب اس کے بارے میں لکھتا ہے لیکن قربان جائیں نبی علیہ السلام کا ذکر پاک وہ ہے ابھی حضور علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا لیکن میرے سونے نبی کے ذکر کے ڈنکے بج رہے ہیں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ درج ہے یمن کا بادشاہ تھا نام اس کا تبا تھا وہ سیر کو نکلا اور بڑا پرشکر وہ بادشاہ تھا کتب میں لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 2500 سوار لوگ اور اس سے زیادہ پیدل یہ قافلہ جا رہا ہے وہ نکلا عرب ممالک کی سیر کے لیے اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے ابھی سرکار کی ولادت نہیں ہوئی وہ چلتے چلتے مکہ شریف پہنچا دیکھا کہ وہاں اللہ کا گھر ہے لیکن عام گھروں جیسا ہے اس کے پاس کپڑا بھی تھا بڑے انتظامات اتنا بڑا جو قافلہ تھا اور ساتھ اس کے 250 علماء اس وقت کے جو صاحب علم لوگ تھے علماء نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے جو سب سے پہلے کائنات میں بنایا گیا اور جس کا طواف کیا جاتا ہے اس نے کپڑا لیا اور ایک غلاف اس کو سی کر اس کے اوپر چڑھا دیا اور علماء تاریخ میں لکھا ہے سب سے پہلے جو کعبۃ اللہ پر بیت اللہ پر غلاف چڑھایا گیا ہے یہ طبہ بادشاہ تھا جس نے یہ غلاف چڑھایا ہے اس سے پہلے تاریخ میں اس گھر پر غلاف نہیں چڑھایا گیا اور پھر غلاف ایک ادب کی علامت بن گئی جس طرح قرآن مجید پر غلاف چڑھایا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے یہ قرآن پاک ہے اور قبرستان میں جائیں تو جو اللہ کے ولی ہیں
ان کی قبور مبارکہ پر گلاب چڑھایا جاتا ہے تاکہ دوسروں سے ممتاز ہو جائیں یہ سینٹس آف گاڈ ہے، اللہ کے ولی ہے۔ اس طرح اللہ کے گھر پہ کپڑا چڑھایا جاتا ہے تاکہ دوسرے گھروں سے یہ جدا ہو جائے۔ توبہ بادشاہ نے وہاں کچھ دن گزارے، دن گزارنے کے بعد اپنی کتابوں پڑھا ہوا تھا، ایک کتاب تھا کہ یہاں سے نخلستان کھجوروں والی جگہ ہے اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں پیدا ہوتے اور ہجرت فرما کر وہ یثرب شہر میں جائیں گے۔ چنانچہ وہاں اس نے کچھ دن گزارے، اسی طرح اپنا قافلہ ساتھ لیا اور چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے اور وہاں کچھ دن گزارے۔ دن گزارنے کے بعد جب ارادہ کیا کہ ہم واپس چلیں، جو 7 علماء تھے انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ کتب میں لیا تھا کہ 250 تقریباً علماء تھے، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے یہ وہ شہر ہے جس شہر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کر کے آئیں گے، ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو، ہم حضور علیہ السلام کے استقبال میں انتظار میں بیٹھیں گے کہ کاش اللہ کے حبیب علیہ السلام سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ توبہ بادشاہ نے کہا کہ مجھے تو اپنے ملک میں واپس جانا ہے۔ اس نے ترکھانوں کا مصریوں کا بندوبست کیا اور 250 مکانات تعمیر کروائے، علماء کی شادیاں کی، ان کو وہیں بسایا اور ایک اس نے خط لکھا۔ خط کا عنوان یہ ہے، کہا کہ حضور میں آپ پر پہلے ایمان لے آیا اور جو اللہ آپ پر کتاب نازل فرمائے گا اس کتاب پر میں ایمان لے آیا۔ اگر میری ملاقات آپ سے ہو گئی تو میں آپ کا وزیر معاون دین کا معاون بنوں گا، اور حضور اگر ملاقات نہ ہو سکی تو قیامت والے دن مجھے بھولنا نہیں، میری شفاعت کرنا۔ اس نے 2 منزلہ محل بنایا اور وہ محل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان کے حصے میں آیا اور وہ رکا لکھ کر علماء کے حوالے کیا، کہا کہ علماء یہ میری امانت ہے، یہ رب کے حبیب علیہ السلام تک پہنچنی چاہیے کیونکہ سرکار کی آمد برحق ہے۔ اور وہ مال جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس میں آباد تھی، علماء نے لکھا ہے کہ وہ خط نسل بعد نسل، کیونکہ 1000 سال کا عرصہ تھا، نسل بعد نسل وہ خط منتقل ہوتا ہوا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آ گیا، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا۔ 1000 سال کے اندر کتنا انقلاب آتا ہے، کتنی دنیا جاتی ہے اور کتنے نئی دنیا آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک وقت آ گیا رب کے پیارے حبیب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اور رب کے پیارے حبیب نے اس کائنات میں جلوہ افروزی ہوئی، ظہور فرمایا۔ یہاں تک 40 سال کا وقت گزر گیا، اعلان نبوت ہوا۔ اعلان نبوت کے بعد ہجرت کا حکم مل گیا۔ حضور علیہ السلام جب مکہ پاک کو چھوڑنے لگے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے میرے اللہ، جو شہر مجھے پیارا تھا وہاں سے جانے کا حکم ملا ہے، جو تجھے پیارا ہے مجھے وہاں بسا دے۔ اور پتہ چلا کہ مکہ وہ شہر ہے جو مصطفیٰ کو پیارا ہے اور مدینہ وہ شہر